کیا ہو رہا ہے اور آپ ابھی تک محفوظ ہیں؟ ایک بات کو بری آپ سب کو لگے گی بٹ کہنا ضروری ہے. آپ ایم این اے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ نہیں جا سکتی؟ نہیں، ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ نے بتایا ہے کہ آپ کو اغوا کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے. صوبے کا چیف ایگزیکٹو علی امین ہے، وہ صوبے کا ہیڈ بھی ہے پی ٹی آئی کی تنظیم کا. لیکن 2 دفعہ جب ان کو اٹھا کے لے گئے، اب وہ لوگوں کی عزت رکھنے کے لیے اس نے کہانی تو بتا دی، اللہ کو پتہ ہے وہ کس سے گزرا ہے. ٹھیک، کیوں ہم اس کو بار بار رسک پہ لے کے آئیں؟ ان کی لائف کو رسک میں نہ ڈالنے کا جو پوائنٹ ہے، یہ گنڈاپور صاحب کو سمجھا دیا گیا. نہیں سمجھانے کی کیا بات، اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ سی ایم ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں، عام تاثر یہ ہے کہ پنجاب کا ورکر نہیں نکل رہا. کیا ایسا ہی ان کی توجہ ایک سائڈ پہ ہو جائے، وہ صرف وزیر اعلیٰ رہے ہیں تو کیسا رہے گا؟ اس کا بھائی فیصل ہے ہمارے ساتھ ایم این اے، وہ لیڈ کرے. ہم سارے ہیں، ہم کس کام کے ہیں؟ میں تو بچی بھی نہیں ہوں جی، پیچھے گھوم رہے ہیں، لیکن مجھے وہ پیسے کوئی نہیں آفر کرتا. مجھے تو تھریٹس مل رہی ہیں، اگر ان کے وہ کر لیں گے. اگر ان کے نمبر پورے ہو جائے تو پھر اگر نمبر پورے ہوتے تو یہ پھر ڈرامہ نہ ہوتا کہ بلاول ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے. مولانا صاحب کے حوالے سے کیا؟ وہ بہت شاطر سیاستدان ہے، وہ بلاول اور مریم کے لیے اپنی پارٹی خراب کرے گا، وہ پاگل تو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. پشاور پریس کلب میں موجود ہوں. ایم این اے شاندانہ گلزار صاحبہ ادھر موجود ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. میڈم، یہ جو حالات چل رہے ہیں پارلیمان کے اندر آئینی ترامیم کے حوالے سے، کیا ہو رہا ہے اور آپ ابھی تک محفوظ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، ایک بات کو بری آپ سب کو لگے گی بٹ کہنا ضروری ہے. اگر ہمارے پارلیمان، جس کو یہ پارلیمان کہتے ہیں، اگر اوپر اللہ کے یہ نام نہ ہوتے، آیت الکرسی نہ ہوتی، تو یہ پارلیمان نہیں تھا، یہ سرکس تھا. صرف اللہ کی عزت والے نام، جو اللہ کا کلام ہے، اس کی وجہ سے ہم اسے پارلیمان کہہ رہے ہیں. اس کا تقدس تو اتنی دفعہ توڑا گیا، اتنی دفعہ توڑا گیا کہ اس بیچارے میں رہ کے آ گئے. گھس کے لوگوں کو لے جاؤ، 16 ارب والے چور کو پی ایم لگا دو، پھر اس کی بیٹی کو یہ بنا دو، اس کے چاچے کو وہ بنا دو. یہاں تو قاتل آ کے بیٹھتے، بی بی ایک شہید کی قاتل یہاں کے بیٹھتے ہیں. تو پارلیمان کا تو تقدس برباد ہو چکا ہے، ذرے ذرے ہو چکا ہے. اور یہ جو آخری کی یہ ٹھوکنے جا رہے ہیں ہمارے عوام کی قبروں میں، وہ یہ ہے آئینی ترامیم. میں نے ابھی بتایا رولیٹ ایکٹ تھا. رولیٹ ایکٹ کی وجہ سے انڈیا میں، جو بر صغیر ہم کہتے ہیں، اس میں یہ پوری سٹارٹ ہوئی موومنٹ کہ کب تک ہمیں اٹھاؤ گے، ہمیں مارو گے، ہمارے بچوں کو لے جاؤ گے. ہمارا گناہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ تو مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، دنیا آپ نے دیکھی ہے. آپ نے پاکستان میں کسی جیل میں کوئی مالدار بندہ دیکھا ہے؟ یہ غریب بیٹھے ہوتے، سوائے عمران خان کے تو کوئی مالدار بندہ جیل میں نہیں ہے. سب کے سب غریب. کیونکہ پاکستان میں ہم نے یہ بات انگریزوں کی طرح مختص کر لی ہے کہ سزا غریب کے لیے، غربت نیچرلی غریب کے لیے، افلاس اس کے لیے، اسکول نشتہ، ہسپتال نشتہ. تو کیا ہے پھر؟ یہ یاد رکھیے، یہ جو موومنٹ ہے، یہ فائنل میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک دفعہ آئین ختم، پاکستان ختم. ہم پاکستان ختم ہونے دیں گے کیا؟ یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ I don't think so. میں تو بچی بھی نہیں ہوں جی، پیچھے گھوم رہے ہیں، لیکن مجھے وہ پیسے کوئی نہیں آفر کرتا. مجھے تو تھریٹس مل رہی ہیں، وہ کر لیں گے. اگر ان کے نمبر پورے ہو جائے تو پھر اگر نمبر پورے ہوتے تو یہ پھر ڈرامہ نہ ہوتا کہ بلاول ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے. نمبر نہیں ہے. مولانا صاحب کے حوالے سے کیا؟ وہ بہت شاطر سیاستدان ہے، وہ بلاول اور مریم کے لیے اپنی پارٹی خراب کرے گا، وہ پاگل تو نہیں ہے. وہ ادھر ہی ہاتھ لگائے گا جہاں اس کو لگتا ہے کہ پارٹی کا بھی فائدہ ہو، وطن کا بھی. اور اگر وہ ان گھناؤنی، ان مطلب حقارت سے بھری ہوئی آئینی ترامیم میں بیٹھ گیا تو JUIF ختم ہو گیا. مجھ سے لکھا ہوا لے لے. یہاں سے کسی اور تحریک کا اعلان کیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ مطلب صوبائی طرف سے نہیں، وہ مرکزی تنظیم کی طرف سے؟ صوبے کا چیف ایگزیکٹو علی امین ہے، وہ صوبے کا ہیڈ بھی ہے پی ٹی آئی کی تنظیم کا. لیکن 2 دفعہ جب ان کو اٹھا کے لے گئے، اب وہ لوگوں کی عزت رکھنے کے لیے اس نے کہانی تو بتا دی، اللہ کو پتہ ہے وہ کس سے گزرا ہے. ٹھیک، کیوں ہم اس کو بار بار رسک پہ لے کے آئیں؟ ہمارا ایک صوبہ ہے، ایک سی ایم ہے، کیوں اس کو خراب کریں؟ ہمارے ورکرز ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ہمارے دروازے توڑ رہے ہیں کہ ہم نے نکلنا ہے. آپ اناؤنس کریں. اب میں، عاطف خان ہو گیا، ارباب شیر علی، ہم لوگوں تو جانے نہیں دے رہے اسلام آباد. 5 لوگوں کی اجازت ہے اسمبلی میں بیٹھنے کی اور کسی کو نہیں ہے. کہتا ہے کو اٹھا کے آپ کی والدہ، آپ کی بہنوں کو مار کے جس طرح باقی پنجاب والوں کے ساتھ کرے، آپ کے ساتھ بھی کریں گے. آپ ایم این اے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ نہیں جا سکتی؟ نہیں، ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ نے بتایا ہے کہ آپ کو اغوا کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے. آپ کو پتہ ہے سینٹ میں کیمرے آف کر دیے، نیشنل اسمبلی میں کیمرے آف کر دیے، لائیو کوریج بند کر دیے. آج ہر ایم این اے سے فون لیا گیا ہے تاکہ اسمبلی کے اندر ویڈیو نہ بنائی جا سکے. میڈم، جس پابندی کی آپ بات کر رہی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر آپ داخل نہیں ہو سکتی، تو یہ آپ کی پارٹی قیادت کی طرف سے پابندی لگی ہے کہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. پھر ہم کیا کریں گے؟ اور خواتین کے ساتھ تو یہ جو کرتے ہیں آپ سب نے دیکھ ہی لیا. اس لیے ہم بہت فرسٹریٹڈ ہیں، لیکن ورکرز کو ری ایشور کیا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ILF نے بھی اناؤنس کر دی ہے، ورکرز کے لیے بھی ہم نے موومنٹ سٹارٹ کر دی ہے. تنظیمی جو دھڑے ہیں وہ انشاءاللہ جڑتے جائیں گے. بٹ وی ول بی ان ثوابی ویری. تنظیم میں دڑے ہیں؟ نہ تنظیمی دھڑے آئیں گے. ایسے یہ جو فیصلہ، یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے، صوبائی صدر جو وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ان کو اعتماد میں لیا گیا؟ وہ تو جی انشاءاللہ عاطف صاحب کریں گے نا، وہ پولیٹیکل اور کور کمیٹی کا حصہ ہے، میں تو نہیں. ایکچولی پارٹی ہماری ہے، ورکر ہمارے، ان کو اعتماد میں لیے بغیر کیسے کریں گے؟
तो इससे पहले तो वो लीड करते रहे, अगर वो लीड नहीं करेंगे तो फिर रिस्क मैं बता रही हूँ कि हमने उनकी लाइफ को दोबारा रिस्क नहीं करना, बस बहुत हो गया है, 4 उन्हें लीड किए जल से इनफ। तो ये जो पॉइंट है उनकी लाइफ को रिस्क में ना डालने का जो पॉइंट है, ये गंडापुर साहब को समझा दिया गया। नहीं समझाने की क्या बात, उसको पता नहीं है कि वो सीएम है ये क्या बात हुई? उनकी लाइफ हमारी प्रेशियस है, अल्लाह उनको कुछ ना करे। वो हमारे खान का वॉरियर है, उसने आई थिंक बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट प्रूफ कर दिया है कि मैं हर जगह पहुंच रहा हूँ। लेकिन वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, उसे सूबे को भी चलाना है। इन जालिमों ने तो हमारे सेहत कार्ड बंद कर दिए थे फाटा फाटा के, जो आईनी एक अग्रीमेंट है वो उसको भी पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उन पर दोहरी जिम्मेदारियां हैं, उनको एक जिम्मेदारी संभालनी पहले खान को जिंदा रखना है, खान की बहनों को निकालना है, सूबे को चलाना है, वफाक को एक साइड पे रखना है, फौज ना आ जाए, इतनी चीजें मार्शल लॉ ना लग जाए, उस पर क्या क्या नहीं है। तो अब ये भी उस पर डालेंगे जो तुम लीड करो, बस ना बहुत हो गया। तो अगर उनकी तवज्जो एक साइड पे हो जाए, वो सिर्फ वज़ीर आला रहे हैं, तो कैसा रहेगा? उसका भाई फैसल है हमारे साथ एमएनए है, वो लीड करे, हम सारे हैं, हम किस काम के हैं? तो वो भी गायब हो जाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए मैंने ये देखा है कि ये लोग मेन इशू से नजर हटाते हैं जो कल हुआ है। मेन इशू ये है कि फेडरल गवर्नमेंट आती है, पीटीआई के 3 लड़के मार देती है। फेडरल गवर्नमेंट आती है, हमारे बच्चों के घरों में घुस रही है, हमारे 9 पीटीआई के सोशल मीडिया के वर्कर्स उठा लिए गए पिछले 6 महीनों में। एक्सक्यूज क्या होता है जी, वी आर फेडरल गवर्नमेंट। जिस दिन हमने जाना था 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में, खुद घूम रही थी बाजारों में, गैस मास्क ढूंढ रही थी, एफआईए हर जगह घुसी हुई थी। एमआई के कुछ लोग थे, पता चल रहा था उनके गेटअप से, नहीं जी ये तो फेडरल सब्जेक्ट है। मैंने कहा पेशावर के बाजार फेडरल सब्जेक्ट है? हाँ, गैस मास्क ना कोई बेचेगा ना कोई खरीदेगा। दिस इज द रियल गेम कि फेडरेशन शुड टेक ओवर द राइट्स ऑफ द प्रोविंसेस। नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट हैपनिंग। अली तो इजी टारगेट है, वो तो सॉफ्ट टारगेट है। मजाक उड़ा लिया, हुआ कर ली, असल चीज पे कोई नहीं देखता कि हो क्या रहा है। ये जितने भी एहतजाज हुए हैं, आम तासुर ये है कि पंजाब का वर्कर नहीं निकल रहा, क्या ऐसा ही है? गलत बात है। हमारे जितने बच्चे इस वक्त जेलों में सड़ रहे हैं, इस वक्त 4000 से ज्यादा लोगों ने उठाए हैं, डी चौक से, अटक में, केपी में, जेलम में, अडियाला में। खान साहब खुद पंजाब से, मियाँ वाली से, वो केपी तो नहीं ना, खान साहब की बहनें। इससे ज्यादा 3 हमारे और मुअज़्ज़ज़ कौन लोग हो सकते हैं? गेम है, डिवाइड एंड कॉन्कर, पुरानी वाली, अंग्रेज यही करता था ना। इंशाल्लाह दिस टाइम दे कांट सक्सीड। बहुत शुक्रिया। वेलकम।